بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت سر چودھری محمد ظفر اللہ خان صاحب رضی اللہ عنہ کا ویڈیو پر ریکارڈ شدہ واحد انٹرویو۔ حضرت چودھری محمد ظفر اللہ خان صاحب کا ایک نادر انٹرویو محترم ایئر مارشل ریٹائرڈ ظفر چودھری صاحب کے پاس تھا۔ یہ انٹرویو محترم ظفر چودھری صاحب نے فروری 1982 کو لیا تھا۔ اس کی خصوصیت یہ ہے کہ یہ سارا انٹرویو ویڈیو کیسٹ پر ریکارڈ شدہ تھا۔ پہلی بار یہ انٹرویو ماہنامہ رسالہ انصار اللہ ربوہ کے حضرت چودھری محمد ظفر اللہ خان نومبر دسمبر 1985 میں شائع ہوا۔ اس شمارہ میں یہ دوسرا غیر مطبوعہ انٹرویو ہے۔ پہلے انٹرویو کے لیے ملاحظہ ہو سہروز الفضل انٹرنیشنل 13 دسمبر سن 2020 جو کہ الفضل کے لنک پر موجود ہے۔ سوال: محترم چودھری صاحب، آپ کی پبلک لائف کا آغاز کب ہوا؟ جواب: پبلک لائف سے نہ جانے آپ کی کیا مراد ہے۔ میں نے اپنی عملی زندگی کا آغاز وکالت کی پریکٹس سے کیا۔ پھر 1926 میں صوبائی کونسل کا رکن منتخب ہوا اور اس طرح سے پنجاب کی سیاست میں میرا عمل دخل شروع ہوا، اور ایک لحاظ سے پہلا پبلک عہدہ 1932 کے موسم سرما میں حاصل کیا، جبکہ میں میاں سرفضل حسین کی جگہ وائسرائے کی ایگزیکٹو کونسل میں عارضی طور پر رکن مقرر ہوا۔ اس کے بعد 1935 میں ایگزیکٹو کونسل کا مستقل ممبر بنا۔ میرے اس عہدہ کی میعاد مئی 1940 میں ختم ہوئی تھی، لیکن میرے عہدہ کی میعاد ختم ہونے سے پہلے اسپیشل وارنٹ آف کنگ کے ذریعہ مجھے 5 سال کے ایک اور عرصہ کے لیے وائسرائے کی کونسل کا رکن مقرر کر دیا گیا۔ اس عہدہ پر کام کرتے ہوئے مجھے 1 سال 5 ماہ ہوئے تھے، جبکہ جج کی ایک اسامی فیڈرل کورٹ آف انڈیا میں، جو بعد میں سپریم کورٹ آف انڈیا ہوئی، سر شاہ سلیمان کی وفات سے خالی ہوئی۔ اس عہدے پر مجھے فیڈرل کورٹ کا جج مقرر کیا گیا، چنانچہ میں وائسرائے کی ایگزیکٹو کونسل کے ممبر کے عہدے سے مستعفی ہو گیا۔ سوال: آپ نے فیڈرل کورٹ کے جج کے عہدہ سے کب اور کیوں استعفیٰ دیا؟ جواب: برطانوی وزیر اعظم مسٹر ایٹلی نے 3 جون 1947 کو ہندوستان کی تقسیم کا اعلان کیا۔ میں نے یہ فیصلہ کیا کہ تقسیم کے بعد میں پاکستان چلا جاؤں گا، چنانچہ میں نے 1 ہفتہ کا نوٹس دے کر فیڈرل کورٹ کے جج کے عہدہ سے استعفیٰ دے دیا۔ سوال: قائد اعظم محمد علی جناح سے آپ پہلی بار کب ملے؟ جواب: میں قائد اعظم سے سب سے پہلی گول میز کانفرنس کے موقع پر 1930 میں ملا۔ اس سے پہلے بھی کبھی کبھار ملاقات ہوتی رہتی تھی، لیکن ان ملاقاتوں کی کوئی خاص بات یاد نہیں۔ تاہم اس کے بعد میری قائد اعظم سے ملاقاتوں کا سلسلہ شروع ہو گیا، جو ان کی وفات تک جاری رہا۔ یہ عرصہ تقریباً 18 سال پر محیط ہے۔ آہستہ آہستہ ہماری دوستی گہری ہوتی گئی اور میں سمجھتا ہوں کہ مجھے ہمیشہ ہی قائد اعظم کا مکمل اور بھرپور اعتماد حاصل رہا۔ سوال: باؤنڈری کمیشن میں آپ نے مسلم لیگ کا کیس کس طرح پیش کیا؟ جواب: میں نے 3 جون 1947 کو 1 ہفتہ کے نوٹس پر فیڈرل کورٹ کے جج کے عہدہ سے استعفیٰ دے دیا۔ اس دوران میں ریاست بھوپال کے نواب سر حمید اللہ خان، جو چیمبر آف پرنسز کے چانسلر بھی تھے، کی تجویز پر ان کے آئینی مشیر کے طور پر کام کرنے کے لیے ریاست بھوپال چلا گیا۔ میں بھوپال میں ہی تھا جب جون کے آخر میں مجھے قائد اعظم نے طلب کیا اور ہدایت فرمائی کہ میں پنجاب باؤنڈری کمیشن کے روبرو مسلم لیگ کا کیس پیش کروں۔ اس کی سماعت دراصل جولائی کے نصف میں شروع ہوئی۔ سوال: اقوام متحدہ میں پاکستانی وفد کے قائد کی حیثیت سے آپ کب گئے؟ جواب: قائد اعظم کی ہدایت پر جب میں نے باؤنڈری کمیشن میں کیس کا کام ختم کر لیا تو ستمبر 1947 میں اقوام متحدہ میں پاکستان کے وفد کی قیادت کرنے کے لیے روانہ ہو گیا۔ اقوام متحدہ کے اجلاس سے فارغ ہو کر جب میں نیو یارک سے کراچی پہنچا تو مجھے بتایا گیا کہ قائد اعظم مجھے اپنی حکومت میں شامل کرنا چاہتے ہیں چنانچہ مجھے 25 دسمبر کو وزیر خارجہ بنا دیا گیا
اور میں وزیر اعظم کے بعد کابینہ کا سینئر ترین وزیر قرار پایا۔ سوال: جب کابینہ کے اکثر عہدے پہلے ہی پر ہو چکے تھے تو آپ سینئر ترین وزیر کیسے قرار پائے؟ جواب: میں نہیں جانتا کہ میں کس طرح سینئر ترین وزیر بنا۔ جب میں نے حلف اٹھایا تو میری سیٹ وزیر اعظم کے بعد پہلے نمبر پر تھی۔ اس طرح سے مجھے میرے دیگر ساتھیوں پر فوقیت دی گئی۔ سوال: کیا آپ کا مطلب ہے کہ قائد اعظم نے خود آپ کو سینئر ترین وزیر قرار دیا؟ جواب: یقیناً یہی بات ہے کہ یہ قائد اعظم کی ہدایت پر ہوا۔ سیٹوں کی یہ ترتیب قائد اعظم ہی کے حکم پر مقرر کی جاتی تھی۔ حسب معمول اس اجلاس کی صدارت بھی قائد اعظم خود فرما رہے تھے۔ سوال: جناب لیاقت علی خان سے آپ کے تعلقات کس قسم کے تھے؟ جواب: نوابزادہ لیاقت علی خان سے سب سے پہلے میں 1937 میں ملا۔ وہ میرے ساتھ اس پینل آف ایڈوائزرز کے رکن تھے جب میں آٹووا ٹریڈ ایگریمنٹ کی جگہ پر برطانیہ کے ساتھ نیا تجارتی معاہدہ کرنے کے لیے برطانیہ گیا۔ میں اس وقت حکومت ہند کے وزیر تجارت کے طور پر اس وفد کا سربراہ تھا۔ اس معاہدے پر بحث 1937-38 تک جاری رہی۔ اس کے بعد وہ ہندوستان کی مرکزی اسمبلی کے رکن منتخب ہوئے اور قائد اعظم کے دستے راست شمار ہونے لگے۔ قائد اعظم اس وقت ہندوستان کی مرکزی اسمبلی میں مسلم لیگ کے لیڈر تھے۔ سوال: آپ اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی کے صدر کب منتخب ہوئے؟ جواب: ستمبر 1962 میں۔ سوال: یہ انتخاب کس طرح ہوا؟ اس پر چوہدری صاحب نے جواب دیا کہ اگست 1961 میں مجھے اقوام متحدہ میں پاکستان کا مستقل مندوب مقرر کیا گیا۔ یہ جنرل اسمبلی کا 16واں اجلاس تھا جو ستمبر 1961 میں شروع ہوا۔ اس سیشن میں جنرل اسمبلی کے صدر تیونس کے سفیر متعینہ اقوام متحدہ سید منجی سلیم صاحب تھے۔ اگلے سال 1962 کے موسم خزاں میں انڈونیشیا کے نمائندے نے جنرل اسمبلی کا صدر ہونا تھا، لیکن ان کے بارے میں پتہ چلا کہ وہ دستیاب نہ ہو سکیں گے۔ اب سوال ہوا کہ کوئی ایشیائی جنرل اسمبلی کا صدر ہو یا صدارت کسی اور گروپ کو ملے۔ میرا ذاتی خیال یہ تھا کہ فوری طور پر کوئی ایشیائی جنرل اسمبلی کا صدر نہیں ہونا چاہیے۔ جنرل اسمبلی میں افرو ایشیائی ممالک کی اکثریت تھی اور بعض حلقوں کی طرف سے یہ خیال ظاہر کیا جا رہا تھا کہ افریقی ایشیائی ممالک اپنی عددی برتری کے بل پر اسمبلی میں من مانے فیصلے کروائیں گے۔ میں چاہتا تھا کہ اس تاثر کو فوقیت نہ ملے، اس تاثر کو تقویت نہ ملے، بلکہ ایسا انتظام کیا جا سکے کہ مختلف گروہوں کے افراد باری باری صدر بنا کریں۔ لیکن میری یہ رائے قابل قبول نہ ہو سکی۔ دوسرے گروپ نے جو فیصلہ کیا اس کے نتیجے میں ارجنٹائن کے سفیر نے صدر کے عہدہ کا امیدوار بننے کا اعلان کیا۔ اب صدر کے عہدہ کے انتخاب کا مسئلہ دوبارہ اٹھ کھڑا ہوا۔ اس کے نتیجے میں مجھے صدارت کا امیدوار بنایا گیا۔ چنانچہ 1962-1963 کے سال کے لیے میں جنرل اسمبلی کا صدر منتخب ہوا۔ پھر ایئر مارشل صاحب نے سوال کیا کہ آپ نے روس کا بھی دورہ کیا، کیا اس بارے میں وزیر اعظم خورشیف کی طرف سے دعوت ملی تھی؟ اس پر حضرت چودھری ظفر اللہ خان صاحب نے جواب دیا کہ مجھے اس دورے کی دعوت روس کے وزیر خارجہ مسٹر گرومیکو نے دی تھی۔ میں 1963 کے موسم گرما میں ماسکو گیا تھا۔ مسٹر خروشچیف سے بھی ملاقات ہوئی۔ سوال کیا گیا کہ کیا مسٹر خروشچیف سے پاک روس تعلقات کے مسئلے پر بھی بات ہوئی تھی؟ اس پر چودھری صاحب نے جواب دیا کہ میں روس جنرل اسمبلی کے صدر کی حیثیت سے گیا تھا، پاکستان کے نمائندہ کے طور پر نہیں، لیکن اس کے باوجود پاک روس تعلقات زیر بحث آئے۔ مسٹر خروشچیف کا کہنا تھا کہ آپ کے ملک کا ایک وزیر یعنی ذوالفقار علی بھٹو صاحب روس آیا تھا، ہم نے اس کا استقبال کیا، ہر طرح سے تعاون کی پیشکش کی، لیکن جب وہ منسٹر واپس کیا تو سب کچھ یکبستہ ہو کر رہ گیا۔ مسٹر خروشچیف نے اس امر پر اپنی مایوسی کا اظہار کیا اور کہا کہ شاید یہ سلسلہ امریکن دباؤ کے تحت ختم کر دیا گیا ہو۔ مجھے اس بارے میں یقین نہیں تھا، تاہم میں نے کہا کہ میں اس سلسلے میں کوئی کوشش کروں گا۔
مسٹر خروشچیف نے کہا کہ ہاں تم کر سکتے ہو، مجھے تمہاری بات کا اعتبار ہے۔ انہوں نے تم اور تمہارے کے لفظوں پر خاص زور دیا۔ سوال: کہ آپ امریکہ کے صدر کینیڈی سے بھی کبھی ملے؟ جواب: میں نیو یارک میں ان سے اس وقت ملا جب وہ جنرل اسمبلی کو خطاب کرنے کے لیے تشریف لائے۔ اس کے بعد جب میں بطور صدر جنرل اسمبلی واشنگٹن گیا تو پھر بھی ملاقات ہوئی۔ پروٹوکول یہ ہے کہ جب اقوام متحدہ کا صدر امریکہ کے صدر سے ملنے آئے تو صدر امریکہ اس کا وائٹ ہاؤس میں استقبال کرتا ہے، جہاں پر سربراہان مملکت کا استقبال کیا جاتا ہے۔ سوال ہوا کہ کیا آپ چرچل سے بھی کبھی ملے ہوں گے؟ جواب دیا: کئی بار۔ سابق وزیر اعظم برطانیہ مسٹر چرچل گول میز کانفرنس کے تو رکن نہیں تھے، لیکن جو جوائنٹ سلیکٹ کمیٹی گول میز کانفرنسوں کے بارے میں حکومت برطانیہ کے قرطاس ابیض پر غور کرنے کے لیے قائم کی گئی تھی، اس کے روبرو شہادت دینے کے لیے مسٹر چرچل بھی آتے تھے۔ یہ 1933 کے موسم سرما کی بات ہے۔ مسٹر چرچل پر 4 دن جرا ہوتی رہی۔ وہ تمام ایام ہندوستان کو نو آبادیاتی درجہ دینے کی مخالفت کرتے رہے، جس کا منطقی نتیجہ ہندوستان کی آزادی ہونا تھا۔ سوال: آپ عالمی عدالت انصاف کے جج کب مقرر ہوئے؟ اس پر جوہری صاحب نے جواب فرمایا کہ پہلی بار اکتوبر 1953 میں سر بی این راؤ کی وفات سے خالی ہونے والی نشست پر اس عہدے کی بقیہ مدت کے لیے جج منتخب ہوا۔ جب میرے عہدے کی میعاد ختم ہوئی تو میری عمر 68 سال تھی اور میرا خیال تھا کہ میری پبلک لائف کا اختتام ہوگا، لیکن پھر فیلڈ مارشل ایوب خان نے کہا کہ میں اقوام متحدہ میں پاکستان کے مستقل نمائندے کے طور پر کام کروں۔ یہاں کام کرنے کے بعد میں اکتوبر 1963 میں دوبارہ عالمی عدالت کا جج منتخب ہوا۔ اس دفعہ میرے عہدے کی مدت پورے عرصہ کے لیے یعنی 9 سال کے لیے تھی۔ اس عدالت میں جج کے عہدے کی میعاد 9 سال اور صدر عدالت کے عہدے کی میعاد 3 سال ہوتی تھی۔ چنانچہ بعض اوقات ایسا بھی ہوتا تھا کہ عدالت کے بینچ میں 1 یا 2 سابق صدر عدالت عام جج کے طور پر کام کرتے تھے۔ میں اپنے عرصہ کے آخری 3 سال عدالت کا صدر منتخب ہوا۔ چونکہ میں آخری 3 سال کے لیے صدر بنا، اس لیے مجھے بطور سابق صدر عام جج کے طور پر کام کرنے کا اتفاق نہ ہوا۔ یہ میری پبلک لائف کا آخر تھا۔ سوال: آپ نے 1940 میں لارڈ لتھگو کو ایک نوٹ لکھا تھا، براہ کرم مختصر طور پر اس کی وضاحت فرمائیں کہ آپ نے اس میں کیا تجاویز پیش کی تھیں۔ اس پر آپ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ وہ نوٹ شائع ہو چکا ہے۔ میں نے اس میں جو کہا تھا وہ مختصر طور پر یہ ہے کہ مسلمانوں کے حقوق کی حفاظت کے سوال کا واحد قابل قبول حل یہ ہے کہ آزادی کے بعد ہندوؤں اور مسلمانوں کو الگ الگ کر دیا جائے۔ اس کو علیحدگی کی اسکیم کہا گیا۔ اس کے تحت شمال مشرقی اور شمال مغربی صوبوں جن میں مسلمانوں کی اکثریت تھی ان کو باقی ماندہ ملک سے علیحدہ کر دیا جائے۔ یہ نوٹ میں نے مسلمانوں کے بارے میں برطانیہ کی رائے عامہ کی معلومات میں اضافہ کرنے کے لیے لکھا تھا۔ میں نے اس میں یہ بتایا تھا کہ اس حقیقت کو تسلیم کرنا چاہیے کہ ہندوستان کے مسلمان محض ایک عام اقلیت نہیں ہیں بلکہ ایک علیحدہ قوم ہیں، اور یہ وہی بات ہے جس کو 2 نیشن تھیوری یعنی 2 قومی نظریہ کہا جاتا ہے۔ اس لیے مسلمان قوم کو الگ کر دیا جائے۔ یہ اسکیم صرف مسلمانوں کی طرف سے پیش کی گئی، دیگر کمیونٹیز کی طرف سے نہیں۔ اس کے متبادل کے طور پر کہا جاتا تھا کہ 1935 کے قانون میں ترمیم کر کے اس میں مسلمانوں کے مطالبات کو شامل کرنے کی غرض سے بعض تحفظات طے کر دیے جائیں۔ میں نے اس پر بھی اصرار کیا تھا کہ تحفظات قابل قبول نہیں ہوں گے۔ ایئر مارشل صاحب نے سوال کیا کہ یہ کہا جاتا ہے کہ آپ نے پاکستان کے قیام کی مخالفت کی تھی، براہ کرم اس بات کی وضاحت فرمائیں۔ اس پر چوہدری ظفر اللہ خان صاحب نے جواب دیا کہ دراصل الجھاؤ ہے لفظ پاکستان کے مطلب کے بارے میں۔ اس وقت تک یعنی 1930-31 میں اس لفظ سے مراد چودھری رحمت علی کا نظریہ تھا، اور اس نظریہ کا انحصار ملک میں بہت وسیع پیمانے پر آبادی کے تبادلہ پر تھا۔ اس اسکیم کے تحت یہ کہا گیا تھا کہ ہندوستان کے شمال مشرقی علاقوں میں ہندوستان کی تمام مسلمان آبادی کو مجتمع کر دیا جائے اور باقی ہندوستان میں ساری غیر مسلم آبادی کو جمع کر دیا جائے۔
اس اسکیم کے بارے میں میرا نظریہ اور گول میز کانفرنس میں شامل مسلمان وفد کا نظریہ یہی تھا کہ یہ مکمل طور پر ناقابل عمل اسکیم ہے جو بے بنیاد خیالات پر استوار کی گئی ہے اور اس پر کسی سنجیدہ فکر کی ضرورت نہیں۔ میں نے جس اسکیم کی مخالفت کی تھی وہ یہی اسکیم تھی، اور گول میز کانفرنس میں مسلمانوں کا جو وفد شامل تھا، جس میں قائد اعظم بھی شامل تھے، ان سب نے متفقہ طور پر اس اسکیم کو مسترد کر دیا تھا، اور خود چودھری رحمت علی نے بعد میں اپنی تجویز کی کمزوری کو بھانپ کر پاکستان کے ساتھ اور علاقوں کے نام بھی تجویز کیے، مثلاً بنگستان یعنی بنگال کے لیے، عثمانستان حیدرآباد کے لیے وغیرہ۔ یہ رحمت علی اسکیم وہ اسکیم نہیں تھی جو بعد میں پاکستان کہلائی۔ سوال: کیبنٹ مشن پلان کے بارے میں کچھ فرمائیے۔ اس پر آپ نے فرمایا کہ یہ پلان مسلم لیگ نے قائد اعظم کی ہدایت پر تسلیم کر لیا تھا۔ یہ اس خیال سے تسلیم کیا گیا تھا کہ اس میں مسلمانوں کے مطالبات مان لیے گئے تھے، اگرچہ عملاً صرف چند سال کے لیے۔ میں اپنے نوٹ کا کوئی کریڈٹ نہیں لینا چاہتا، بعض اور لوگ بھی اور قائد اعظم بھی ان دنوں انہی خطوط پر سوچ رہے تھے۔ ہاں، یہ بات ہے کہ میں نے واضح طور پر بات کھول کر سامنے رکھ دی تھی۔ میں نے یہی کہا تھا کہ مسلمانوں کے لیے واحد قابل قبول حل یہی ہے کہ تقسیم کر دی جائے، بجائے اس کے کہ 1935 کے ایکٹ میں بعض تبدیلیاں کر کے اسے قابل قبول بنانے کی کوشش کی جائے۔ پھر سوال کیا گیا کہ علامہ اقبال سے آپ کے تعلقات کیسے تھے۔ آپ نے فرمایا کہ میں اقبال کو دیر سے جانتا تھا، وہ سیالکوٹ سے تعلق رکھتے تھے، تاہم میرا ان سے پہلا رابطہ اس وقت ہوا جب میں 3rd ایئر میں گورنمنٹ کالج میں پڑھتا تھا۔ وہ عارضی طور پر پروفیسر آف فلسفی مقرر ہوئے، لیکن پروفیسر آف فلسفی کے مستقل طور پر ٹورانٹو چلے جانے کی وجہ سے انہیں اس عہدہ پر مستقل کر دیا گیا۔ اقبال ان دنوں نئے یورپ سے آئے تھے، وہ بار ایٹ لا بھی تھے اور لاہور میں قانون کی پریکٹس بھی کرتے تھے۔ انہیں انڈین ایجوکیشن سروس میں شمولیت کی دعوت دی گئی، لیکن انہوں نے انکار کیا اور کہا کہ میں قانون کی پریکٹس نہیں چھوڑوں گا۔ چنانچہ ان کی پریکٹس اور پروفیسری ساتھ ساتھ جاری رہی۔ وہ اپنے مضمون فلسفی کے علاوہ انگریزی بھی پڑھاتے تھے، چنانچہ میں انگریزی کی کلاس میں 2 سال تک ان سے پڑھتا رہا۔ پھر جب میں نے بار ایٹ لا کیا تو پھر عدالتوں میں کبھی ان کے جونیئر کے طور پر اور کبھی ان کے مخالف کے طور پر پیش ہونے کا موقع ملتا رہا۔ ان سے میرے ذاتی تعلقات ہمیشہ بہت خوشگوار رہے۔ گول میز کانفرنس میں بھی وہ ہمارے ساتھ ہی رہے۔ سوال: پاکستان اپنے قیام کے بعد ہی سے ایک بحران کے بعد دوسرے بحران میں مبتلا ہوتا رہا۔ آپ کا خیال اس بارے میں کیا ہے کہ وہ کیا بات غلط ہوئی کہ ہمارے ملک سے بحران ہی ختم ہونے میں نہیں آتے؟ اس پر آپ نے جواب دیا کہ یہ بہت مشکل سوال ہے۔ میں نہیں چاہتا کہ خود کو اتنا عقل مند سمجھنے کی ذمہ داری اٹھاؤں کہ اس بارے میں کوئی رائے دے سکوں۔ اس پر ایئر مارشل صاحب نے پوچھا کہ کیا آپ بالکل کوئی رائے نہ دیں گے؟ آپ نے کہا بالکل نہیں۔ سوال: آپ کے خیال میں قائد اعظم مذہبی عقیدہ کے بارے میں کسی قسم کا آئین چاہتے تھے؟ یعنی اس بارے میں کہ کیا حکومت کو کسی کے عقیدہ کے بارے میں کوئی پالیسی طے کرنی چاہیے؟ اس پر آپ نے جواب دیا کہ قائد اعظم اس معاملہ میں بہت واضح تھے۔ وہ کہتے تھے کہ مذہبی عقائد کے بارے میں کسی سے کوئی تفریق روا نہیں رکھنی چاہیے۔ ان کے نزدیک عقیدہ کسی بھی شخص کا ذاتی معاملہ ہوتا ہے، اور اس میں پاکستان کے شہری ہونے کے طور پر کسی حکومت کو کوئی دخل نہیں دینا چاہیے۔ سوال کیا گیا کہ حکومت اور کاروبار مملکت چلانے کے بارے میں قائد اعظم کے نظریات پر کیا بعد میں عمل ہوا؟ اس پر آپ نے جواب دیا کہ اس بارے میں قائد اعظم کے خیالات پر ان کی وفات کے بعد نہ صرف یہ کہ کوئی عمل نہیں ہوا بلکہ مکمل طور پر انحراف کیا گیا۔ پھر سوال ہوا، آپ کی پبلک لائف میں غیر معمولی کامیابی کا راز کیا ہے؟ اس پر آپ نے جواب دیا صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کا فضل اور اس کا رحم۔ پھر سوال کیا گیا کہ آپ نے قرآن کریم کا انگریزی زبان میں ترجمہ کیا ہے، جبکہ قرآن کے بارے میں خیال یہ ہے
کہ اس کا حقیقی ترجمہ ممکن نہیں ہے۔ آپ کا اس بارے میں کیا خیال ہے؟ اس پر آپ نے جواب دیا کہ میں نے یہ بات ترجمہ قرآن کے دیباچے میں بھی لکھی ہے کہ بنیادی اور اصولی طور پر یہ بات بالکل صحیح ہے کہ قرآن کریم کا حقیقی ترجمہ ممکن نہیں ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ قرآن کریم کے کئی پہلو اور بطون ہیں، جبکہ مترجم ایک ہی طرز فکر سے ترجمہ کرتا ہے۔ قرآن کریم کے مطالب اتنے وسیع اور متنوع ہیں اور اس میں عالمی صداقتیں اتنی کثیر مقدار میں درج ہیں کہ ان کا صحیح طور پر ترجمہ کرنا بڑا مشکل کام ہے۔ لیکن میں نے اس خیال سے ترجمہ نہیں کیا کہ میں پورا اور مکمل ترجمہ کر رہا ہوں، بلکہ اس خیال سے ترجمہ کیا ہے کہ ایک مبتدی کے لیے قرآن کریم کے وسیع مطالب اور اس کے علوم و معارف کے عظیم الشان خزانے کی ایک جھلک دکھا کر اسے قرآن کے مزید مطالب جاننے کی طرف راغب کیا جا سکے۔ میں سمجھتا ہوں کہ میں بھی اور دیگر مترجم بھی اس خیال کو سامنے رکھ کر تراجم کرتے ہیں۔ پھر سوال ہوا کہ حضرت بانی سلسلہ علیہ السلام سے آپ کی پہلی ملاقات کب اور کیسے ہوئی؟ اس پر چودھری ظفر اللہ خان صاحب رضی اللہ عنہ نے جواب دیا کہ حضرت بانی سلسلہ علیہ السلام کی زیارت پہلی بار میں نے 3 ستمبر 1904 کو لاہور میں کی، جب حضور ایک لیکچر دینے کے لیے لاہور تشریف لائے تھے۔ حضور کا لیکچر حضرت مولوی عبد الکریم صاحب نے پڑھا تھا۔ حضور بھی تشریف فرما تھے۔ اس تقریب میں شامل ہونے کے لیے میرے والد محترم مجھے ساتھ لے گئے تھے۔ میں اس کو ملاقات نہیں کہتا کیونکہ اس میں کوئی گفتگو شامل نہیں تھی۔ پھر میں نے اپنی والدہ کے ہمراہ حضور علیہ السلام کی زیارت کی۔ میری والدہ اپنی خوابوں کی تصدیق چاہتی تھیں کہ جس بزرگ کو انہوں نے خواب میں دیکھا ہے وہ حقیقی طور پر حضرت بانی سلسلہ ہیں یا نہیں۔ اس کے بعد سیالکوٹ میں حضور کی تشریف آوری کے موقع پر میں نے کئی بار حضور کو دیکھنے کی سعادت حاصل کی۔ پھر آپ سے سوال ہوا کہ آپ نے بانی سلسلہ علیہ السلام کی بیعت کب کی؟ اس پر آپ نے جواب دیا کہ میں نے حضرت بانی سلسلہ علیہ السلام کی بیعت 16 ستمبر 1907 کو کی۔ اگرچہ میں 3 ستمبر 1904 کو حضور علیہ السلام کو دیکھنے کے بعد ہی آپ پر ایمان لا چکا تھا، تاہم بیعت کرنے کا خیال حضرت مولوی نور الدین کے خط سے آیا جو آپ نے میرے والد صاحب کے نام لکھا تھا۔ اس میں آپ نے لکھا تھا اب آپ اپنے بچے کی بیعت کرا دیں۔ چنانچہ 16 ستمبر 1907 کے دن ظہر کی نماز کے بعد جب حضور خانہ خدا میں تشریف فرما تھے، میں نے بیعت کے لیے عرض کیا۔ حضور علیہ السلام نے بیعت قبول فرمائی۔ سوال: حضرت بانی سلسلہ علیہ السلام کو دیکھنے کے بعد پہلا تاثر آپ کا کیا تھا؟ جواب: اس وقت میری عمر 11.5 سال تھی۔ میں آپ کو دیکھ کر اتنا متاثر ہوا کہ اس تقریب کا سارا وقت ٹکٹکی باندھ کر حضور کے چہرے کو دیکھتا رہا۔ میں اسی وقت سے بغیر کسی قسم کے دلائل کے پوری طرح حضور کے دعوی کے بارے میں مطمئن تھا۔ اگرچہ جو لیکچر پڑھا جا رہا تھا اس کو بھی میں نے توجہ سے سنا اور اس میں حضور کے جو الہامات درج تھے وہ بھی مجھے یاد رہے، لیکن میری ساری توجہ دراصل حضور علیہ السلام کے چہرہ مبارک کی طرف تھی۔ سوال: حضرت مولوی نور الدین رضی اللہ عنہ صاحب کے بارے میں آپ کے تاثرات کیا ہیں؟ اس پر آپ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ کیپٹن ڈگلس، جنہوں نے حضرت بانی سلسلہ علیہ السلام پر دائر شدہ مقدمہ سازش قتل کی سماعت کی تھی اور حضور علیہ السلام کو باعزت بری کر دیا تھا، ان سے میں انگلینڈ میں ملتا رہا۔ انہوں نے مجھے بتایا کہ جب میں نے حضرت مرزا صاحب کو کمرہ عدالت میں داخل ہوتے دیکھا تو ان کو دیکھتے ہی میں ان کی صداقت کا قائل ہو گیا تھا۔ وہ زمین کے آدمی نہیں تھے بلکہ وہ کوئی آسمانی ہستی تھے۔ اگرچہ وہ حضور پر قتل کی سازش کا بڑا سخت الزام تھا، لیکن اس کے باوجود کیپٹن ڈگلس نے آپ کو کرسی پیش کی اور اپنے ساتھ سٹیج پر آپ کو بٹھایا۔ وہ پوری طرح قائل تھا کہ حضرت مرزا صاحب اپنے دعوی میں سچے تھے اور وہ حضرت مرزا صاحب کی وساطت سے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی سچا خیال کرتا تھا۔ کیپٹن ڈگلس حضرت مولوی نور الدین کی شخصیت سے بھی بڑا متاثر تھا۔ وہ کہتا تھا کہ اگر مولوی نور الدین صاحب بھی دعویٰ کرتے کہ میں مسیح و مہدی ہوں تو میں مان جاتا کہ وہ سچے ہیں۔
حضرت مولوی نور الدین بہت عظیم اور بہت متاثر کن شخصیت تھے۔ جب میں بی اے کے امتحان میں کامیاب ہوا تو آپ نے میرے بارے میں فرمایا، یہ پہلے سے جانتے تھے کہ یہ کامیاب ہو جائیں گے۔ اس کی وجہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ مجھے والد صاحب نے فرمایا تھا کہ بی اے میں کامیابی کے بعد تم اعلیٰ تعلیم کے لیے انگلینڈ چلے جانا، اور اس کی اجازت حضرت مولوی نور الدین صاحب رضی اللہ عنہ سے حاصل کر لینا۔ چنانچہ میں نے برطانیہ جانے کے بارے میں حضور رضی اللہ عنہ سے پہلے ہی ذکر کر دیا تھا، شاید اس وجہ سے ان کو خیال پیدا ہوا ہو۔ ایک دن آپ کے پاس اور کوئی نہ تھا، اکیلا میں تھا۔ ڈاکٹر جو آپ کی دائیں کن پٹی کے زخم کی ڈریسنگ کرنے آتا تھا وہ بھی ڈریسنگ کر کے جا چکا تھا۔ ڈاکٹر کے جانے کے بعد میں نے آپ کا جسم دبانا شروع کیا۔ مجھے دبانا تو آتا نہیں تھا، جیسے بھی سمجھ میں آیا دباتا رہا۔ تھوڑی دیر بعد میں نے محسوس کیا کہ آپ شاید سو گئے ہیں، اس لیے میں نے دبانا بند کر دیا اور آہستہ سے چارپائی سے اٹھنے لگا۔ آپ رضی اللہ عنہ دائیں کن پٹی کے زخم کی وجہ سے بائیں کروٹ لیٹے ہوئے تھے۔ میں اٹھنے لگا تو آپ سوئے نہیں تھے بلکہ جاگ رہے تھے۔ آپ نے اپنا دایاں بازو میرے سر کے گرد لپیٹ کر مجھے اپنے چہرے کے بالکل قریب کر لیا اور اسی حالت میں 1-2 منٹ تک رکھا، پھر فرمایا، میاں ہم نے تمہارے لیے بہت بہت دعائیں کی ہیں۔ سوال: آپ کے برطانیہ جانے کے سلسلہ میں کیا حضرت مولوی نور الدین صاحب رضی اللہ عنہ نے کوئی نصیحت بھی فرمائی؟ جواب: کئی نصیحتیں فرمائیں۔ ان میں سے ایک یہ تھی کہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ انگلینڈ کا موسم اتنا سرد ہے کہ وہاں پر موسم سے بچاؤ کے لیے شراب پینا لازمی ہے، اس کے بغیر چارہ نہیں۔ آپ رضی اللہ عنہ نے فرمایا، یہ بالکل غلط ہے۔ ہم حکیم ہیں اور انسانی جسم کو جانتے ہیں۔ اگر سردی کے اثر کا مقابلہ کرنا ہو تو کوکو استعمال کرنا چاہیے، شراب پینا ہرگز ضروری نہیں۔ بہوالا ماہنامہ رسالہ انصار اللہ ربوہ، نمبر حضرت چودھری محمد ظفر اللہ خان، نمبر دسمبر 1985، مرسل ابو الفارس، سیرا لیون۔ آواز مرزا عمران احسن۔